अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बरलास। हम तारीख के अजीब मकाम पर खड़े हैं जहां रास्ता भी है, मंजर भी, मगर तसादम भी। 72 साल में जो भी हुआ, सिविल मिलिट्री तल्लुकात की सड़क पर मुख्तलिफ मोड़ आते रहे। तसलसल के साथ एक लड़ाई, एक महाजराई होती रही। कभी सियासी जमातें तकसीम और कभी मुख्तलिफ महाजों की सूरत में फौजी स्टैब्लिशमेंट से एक दूसरे से बरसरे पैकार रही। अब क्या हालात हैं ये आप सब जानते हैं। सियासी जमातों के सारे अंडे एक ही टोकरी में नजर आ रहे हैं, लेकिन बेयकीनी का शिकार हासिल उसूल कुछ नहीं और डोर हालात के रहमो करम पर है। अब क्या सिरकती हुई ये डोर, इस डोर का सिरा बच पाएगा? नाज़रीन इकराम, ये सब हालात कब पैदा हुए? आप जानते हैं कि गुजरावाला तकरीर के बाद नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब करते हुए जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और कौमी इदारों पर इल्ज़ाम आयद किए, वो तकरीर इस कदर शकील साबित हुई कि अब नून लीग के अपने अरकान भी इस मौक़िफ़ की तायीद या तफसील देने से गुरेज़ां हैं। और शायद ये मौक़िफ़ से हटने की ही मिसाल है कि PDM के कराची के जलसा में नवाज शरीफ की तकरीर नहीं करवाई गई। नून लीग के अरकान अब खाइफ हैं और इन्होंने अपनी क़यादत से दरख्वास्त की है कि खुद पाकिस्तान आ जाए या फिर हमें भी लंदन बुला लें, क्योंकि इस बयानिया का बोझ उठाने से हम कासिर हैं। ऐसे अरकान जिनके नैब में या अदालतों में केसेस हैं, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि इन्हें किसी किस्म की रिहायत नहीं मिलेगी। और इमरान खान के इस बयान के बाद कि इन्होंने अब पहले वाली जेलों में नहीं बल्कि आम जेलों में इन्हें रखा जाएगा के बाद केसेस वाले अरकान परेशान हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी पहले नंबर पर है कि अब इनका क्या बनेगा कि नैब ने तो ना चाय काफ़ी पूछनी है और ना आराम दे सेल में रखेगा। शाहिद खाकान अब्बासी भी अब आपको उस तरह मुतहरिक नजर नहीं आएंगे और इनके साथ केसेस में मतलूब दीगर सियासतदान भी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होने वाला है। नवाज शरीफ के बयानिए से इनकी पार्टी के मेंबरान अलग थलग नजर आते हैं, क्योंकि जब इस तरह के बयान MQM के अल्ताफ हुसैन दिया करते थे तो इनकी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील देते और बातों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश किया करते थे कि ये बात ऐसे थी और इस बात का ये मतलब था। मगर नवाज शरीफ के बयानिए पर पार्टी का कोई वर्कर भी वजाहत करने की ज़हमत नहीं कर रहा कि मुबादा ये मुसीबत इसके गले में न बढ़ जाए। नवाज शरीफ और इनके 40 साथियों पर गद्दारी के मुकदमा दायर हो गए हैं। पंजाब से तवील अरसा के बाद जाग पंजाबी जाग के नारे लग रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के जजीरों को आर्डिनेंस के जरिए वफाक अपने कंट्रोल में ला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बेचैनी है। यूँ लगता है कि किसी ने सालों डके झगड़े टोकरी के से नीचे से निकाल कर एक एक करके खोल दिए हैं। इधर नवाज शरीफ ने 2+2 पॉलिसी इख्तियार की हुई है। अब नहीं तो कभी नहीं वाला फार्मूला, जीते तो जीते, हारे भी तो बाजी मार नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को ना ही हुकूमत को हरीफ समझती है और ना ही मद्दे मुकाबल। फिर सवाल यह है कि बात किससे होगी और कैसे होगी? दूसरे अल्फाज में माहौल गर्म ही होगा और ऐसा गर्म हो सकता है जहां रिलीफ लेने वालों को शायद कुछ भी ना मिल पाए। नाज़रीन, इस वक्त PDM का जो जलसों का खेल चल रहा है, इसमें पसे पर्दा कई कहानियां लिखी जा रही हैं। साथ चलने वाले हकीकी तौर पर साथ नहीं हैं और साथ चलाने वालों को भी इल्म है कि वो हमारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी साथ चला रहे हैं। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से कई बातें अयां हो गई हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो मेज़बान और मरियम नवाज इनकी मेहमान थी। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो नहीं आए, जबकि इनका अक्सर ट्वीट तो आता है, लेकिन इस पर्चा के खिलाफ किसी किस्म का कोई ट्वीट भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ सिंध पुलिस वज़ीर आला सिंध के मातहत है। इनकी मर्जी की बिना
یہاں پر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ کی مرضی کے بغیر پرچہ ہو گیا، اور اگر پرچہ ہو بھی گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ حکم دے سکتے تھے کہ یہ پرچہ خارج کر کے میرے پاس رپورٹ لاؤ کیونکہ یہ غلط ہوا ہے۔ اس ضمن میں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ مزار قائد کے تقدس کی پامالی کیس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے بعد سندھ حکومت کا دوہرا معیار سامنے آیا ہے۔ مزار قائد کے ہاتھے میں نعرے بازی اور مزار کی تقدس پامالی کیس میں ضمانت پر رہا ہونے والے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے کیس میں سندھ کی جانب سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی مذمت کی جاتی رہی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کے پراسیکیوٹر نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی مخالفت کی، جبکہ سندھ حکومت کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی مخالفت کی گئی۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ کی جو بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان میں بہت کچھ سمجھنے والوں کے لیے تھا، ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ حکومت مخالف اس اتحاد میں جناب زرداری صاحب کی مرضی شامل نہیں تھی اور نہ ہے، یعنی کہ زرداری صاحب اس تحریک کے حق میں نہیں تھے لیکن اپنے جوان سالہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوئے۔ لیکن سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت خاموش مگر سب سے اہم کردار ہے۔ ان کے ہاتھ سندھ کی حکومت ہے اور حالات کو پلٹنے کا سلیقہ بھی۔ پیپلز پارٹی اس وقت اپنے لیے سہولیات لے سکتی ہے، وہ کہ ایسا کرنے سے نہ صرف انہیں اپنے ووٹ بینک سے بھی دوری ہو جائے گی اور مستقبل میں بھی ان کی جماعت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کھیل رہے ہیں، یعنی کہ زرداری صاحب میرے خیال میں اب نیوٹرل کھیل کھیلیں گے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ میاں فیملی پر بھروسہ نہ ان کو پہلے تھا اور نہ وہ اب کرتے ہیں۔ اب آئندہ جلسوں میں آپ پیپلز پارٹی کو بہت دور دیکھیں گے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آج گلگت بلتستان جائیں گے، جہاں وہ الیکشن مہم کا حصہ بنیں گے۔ مہم کے باعث وہ کوئٹہ جلسہ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ جی ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ جلسہ میں نہیں جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی غیر حاضری میں پی 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 کی سینئر قیادت جلسے میں پارٹی کی نمائندگی کرے گی۔ سامنے آنے والے ناموں کے حوالوں سے ذرائع کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف پی 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 کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کو بلاول کی مصروفیات اور جی بی کی الیکشن مہم سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس کھیل کا ایک عام موڑ ہے جہاں پیپلز پارٹی کی قیادت نے سوچ سمجھ کر پتے کھیلنے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کے اس اتحاد میں واقعی دراڑیں پڑ چکی ہیں یا ڈال دی گئی ہیں، اور یہ تو سب بھی جانتے ہیں کہ یہ شو صرف اپنے مفادات کے لیے لگائے جا رہے تھے، اور جس کا مفاد اس کو ملتا جائے گا وہ الگ ہوتا جائے گا، سوائے چند آدمیوں کے جن کا ہر صورت احتساب ہوگا، اور ان کی سیاست کو بھی اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں سے ان کا واپس آنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ تو تھی ملک میں جاری سیاسی صورتحال۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ملک کے عام ترین مسائل پر، جن میں سب سے بڑا ایشو مہنگائی کا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ مہنگائی کی وجہ عام آدمی کے لیے بڑا مسائل پیدا کر چکی ہے اور عام آدمی کا جینا عذاب بن چکا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال دگرگوں ہے، لیکن کیسے یہ حالت یہاں تک پہنچی اس پر بات کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر بات صرف کھانے پینے کی اشیاء ضروریات تک محدود رکھی جائے تو مہنگائی کی شرح 30 سے 40% بڑھ چکی ہے۔ آٹا، چینی، چاول، گھی، دودھ، انڈے، گوشت، سبزیاں مہنگائی کی اس سطح کو چھو رہی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے
کہ دکاندار سے جب کسی چیز کا بھاؤ یا ریٹ پوچھا جاتا ہے تو وہ کلو کے بجائے پاؤ میں ریٹ بتاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی مٹر 320 روپے کلو کہتے ہوئے حجاب محسوس ہوتا ہے اور وہ پاؤ میں نرخ بتاتا ہے۔ ادھر اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 24% سے زائد پاکستانی خط غربت سے نیچے جو ہے وہ لڑک گئے ہیں۔ پوری آبادی کا لگ بھگ 1/4 حصہ کس حال میں ہے اور کس طرح زندہ ہے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں۔ باقی 76% آبادی میں سے بھی 40% کا شمار غربا یا کم آمدنی والے افراد میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد زیریں متوسط اور متوسط طبقے کی باری آتی ہے جو تیزی سے معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کو اس مسئلہ پر سنجیدگی دکھانی پڑے گی۔ عمران خان جو اس وقت مملکت پاکستان کے سربراہ ہیں اور آج انہوں نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا تھا اور اس اجلاس میں انہوں نے سختی سے مہنگائی کم کرنے کے احکامات بھی صادر فرمائے، لیکن یہ مسئلہ شاید اس طرح حل ہونا مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا اور ان ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا، وگرنہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ حکومت کو سیاسی مخالفین سے شاید خطرہ نہ ہو اور وقتی نظر آنے والا یہ خطرہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ خطرہ ٹل بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس مہنگائی کے جن کو قابو نہ کیا گیا تو پھر حکومت کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ میں آج یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یقین جانیں اگر اس ملک میں مہنگائی اس وقت ایشو نہ ہوتا تو نہ تو یہ تحریکیں چلتی اور نہ ہی ان میں کوئی خامدم ہوتا۔ بہرحال یہ سوچنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد